Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. عزیزو میں یوٹیوب کے اس چینل سے SGCM چرچ کے چینل سے ایک دفعہ پھر سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ٹارگٹ ہے کہ 2021 میں ہم 10 لاکھ لوگوں تک خدا کے کلام کو پہنچائیں۔ عزیزو یہ خدا آپ ضرور ایسے موقع مہیا کرے گا۔ ابھی میں نے خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر برکت ٹی وی سے اور مختلف چینل سے خدا کے کلام کو شیئر کیا ہے۔ خدا ایسا ممکن کرے گا، لیکن اس چینل کے ذریعے سے بھی میں چاہتا ہوں ہم دنیا کے کونے کونے تک گھروں میں خدا کے کلام کو پہنچائیں۔ اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، بہت سے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ جو لوگ مجھے نہیں جانتے وہاں تک بھی خدا کے کلام کی روشنی پہنچے اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ جس بھی روپ میں اس کا کلام آتا ہے وہ اثر دکھا کر رہتا ہے۔ آج بھی بڑا ایک خوبصورت ٹاپک ہے، بڑا آسان سا، سادہ سا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے SMS کیے، واٹس ایپ کیے، اس ٹاپک کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں میرے پاس۔ لوگوں نے پوچھا، دائیں یکی کے حوالے سے کہوں گا، لوگوں نے پوچھا کہ پادری صاحب یہ دائیں یکی کس کی ہے؟ یہ دائیں یکی ہمیں کب دینی چاہیے؟ اور ہم تو محنت کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کو کیوں دائیں یکی دیں؟ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اگر خدا کی ہے تو یہ پاسٹرز یا پادری حضرات کو کیوں دینی چاہیے؟ اور پھر ہے کہ اگر پادریوں کو ہم دائیں یکی دیتے ہیں تو کیا وہ خدا تک پہنچتی ہے؟ تو پھر اس کے علاوہ ہے کہ اس کو دینے کے کیا فائدے ہیں اور نہ دینے کے کیا نقصانات ہیں؟ تو عزیزو آج انہی باتوں کو لے کر میں خدا کا خادم آج آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ تو آئیے ہم کلام مقدس میں سے حوالہ پڑھیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں ملاکی کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 7ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک خدا ان کے زندہ پاک کلام سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے ہو اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ کس بات میں ہم رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیں یکی اور ہدیہ میں۔ پس تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے۔ پوری دائیں یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اسی سے میرا امتحان کرو، رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، وہ تمہارے زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے طاقتستانوں کا پھل کچا نہ جھڑے گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ عزیزو یہ حوالہ بڑا سٹرونگ ہے۔ اس میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رب الفاظ یعنی لشکروں کا رب، کائنات کا رب، خالق اور مالک، وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ پوری دائیں یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ دائیں یکی کے متعلق بہت سے سوالات جیسے میں نے آپ کو بتایا مجھ سے کیے گئے اور میں نے آپ کو بتائے۔ اس کا پیغام کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مدد کرنا چاہتا ہوں، ایک سٹوری بتانا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا اور آتے ہی اس نے کہا، مرکز کی انجیل 10ویں باب میں ہے، اے نیک استاد میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس کو توریت کے حکموں کے بارے میں جب بتایا تو کہتا ہے، ہاں میں صرف نہ ان کو مانتا بلکہ میں ان پر عمل بھی کرتا ہوں۔ مرکز کی انجیل 10ویں باب کی 17ویں آیت میں ہے، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے پوچھنے لگا، اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع نے کہا، حکموں کو جانتا ہے، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا، اے استاد میں نے لڑک پن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اس پر پیار آیا۔ یاد رکھیں، خدا جب ہم سے پیار کرتا ہے تو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یسوع کو اس پر پیار آیا، اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ عزیزو جب ہمیں اپنی اولاد پر پیار آتا ہے تو ہم اس کی خامیاں کمیاں دور کرنے کے لیے ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بلاتے ہیں۔ خدا کو بھی جب ہم پر پیار آتا ہے تو ہماری کمیوں کو بتاتا ہے،
اس طرح اس شخص پر خدا کو پیار آیا، یسوع نے اس کو بلایا، اس کی کمیاں کمزوریاں بتانے لگا، کہا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کیا، اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ یہ بات یسوع مسیح نے ہر کسی کے لیے نہیں کہی تھی، اس کے لیے کہی تھی، کیونکہ اس کے اندر یہ خامی تھی۔ وہ حکموں پر عمل کرتا تھا، شریعت کو مانتا تھا، خدا کے لیے پرہیزگاری بھی کرتا تھا، لیکن اس کے اندر کمی کیا تھی؟ اس کا بھروسہ دولت پر تھا۔ وہ مصیبت کے لیے دولت کو سنبھال کر رکھتا تھا، وہ اپنے مشکل دنوں کے لیے، برے دنوں کے لیے دولت کو سنبھال کر رکھتا تھا، جبکہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے اس کی ایک کمی کو دور کیا اور کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا آسان ہے۔ عزیزو، یہ سوئی کا ناکہ وہ نہیں ہے جو سوئی دھاگے والا۔ کچھ لوگ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ سوئی وہ ہے، نہیں، یہ سوئی ایک مقام تھا۔ جس طرح ہمارے ادھر شہر میں ناکے ہوتے ہیں، چنگیاں ہوتی ہیں، اور یہ انتہائی سخت ناکہ تھا۔ یہاں سے بڑی تنگ راستے تھے، اونٹ ایسے سامان کے سمیت نہیں گزر سکتا تھا، اس کی چیکنگ ہوتی تھی، اور پھر اونٹ کو بٹھا کر وہاں سے گزارتے تھے اس سائڈ سے۔ پھر بھی یسوع مسیح نے کہا کہ ادھر سے نکلنا آسان ہے، مگر خدا کی بادشاہی میں دولت مند، یہ دولت مند کی بات نہیں ہو رہی، دولت پرست کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کے شاگرد بھی امیر تھے۔ پرانے عہد نامے میں ابراہیم بڑا امیر تھا، یسوع کا ایک شاگرد یوسف ارمتیا وہ بڑا امیر تھا۔ تو دولت مندوں کی بات نہیں کی، دولت پرستوں کی بات ہو رہی ہے، جو خدا پر بھروسہ کم اور مصیبت کے ایام کے لیے پیسوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ لکھا ہے کہ جب یسوع نے کہا، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے، اس بات پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ عزیزو، یہ میں نے بائبل مقدس میں پہلا شخص دیکھا ہے جو خوشی سے یسوع کے پاس آیا تھا مگر مایوسی سے وہاں سے واپس جا رہا ہے۔ آپ بائبل میں دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مایوسی کے ساتھ یسوع کے پاس آتے ہیں لیکن خوشی کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن اس نے یہ خوشی کے ساتھ آیا اور جاتے ہوئے اس کے چہرے پر بہت سی مایوسی تھی۔ عزیزو، کیوں مایوسی تھی؟ کیونکہ اس کا دولت پر بھروسہ تھا، دولت پر اس کا ایمان تھا، اور یہ دولت کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے یہ وہاں سے چلا گیا۔ عزیزو، یہ بات یسوع مسیح نے سب کے لیے نہیں کہی تھی۔ آپ جانتے ہیں زکئی کو، زکئی مسول لینے والا تھا، شاید چوری بھی کرتا، ٹھگتا بھی تھا، لیکن یسوع کے بارے میں اس سے سن رکھا تھا، یسوع پر اس کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، وہ یسوع کے لیے چینج ہو چکا تھا، اور جیسے ہی یسوع کو اس نے دیکھا وہ بھاگ کے گلر کے درخت پر چڑھ گیا۔ یسوع نے نہیں اسے کہا تھا، جب اسے یسوع کہا کہ یسوع نے اسے کہا کہ مجھے تیرے گھر جانا ہے، تو خوشی خوشی لے گیا اور جا کے ہڈن چھپائے ہوئے پیسوں کو، قالینوں کے پیچھے جو پیسے چھپائے تھے، ادھر ادھر پیسے چھپائے تھے، اسے نکال دیے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ دولت میرا کچھ نہیں، نہ مجھے سنبھال سکتی نہ بچا سکتی، میرا بچانے والا یسوع آج میرے گھر میں آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس لیے جب اس نے اپنا بھروسہ جس دولت پر تھا وہ باہر نکال دیا، تو یسوع نے ایک بات کہی تھی، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ عزیزو، ہم بھی جب اپنا بھروسہ، توکل، ایمان، عقیدہ سب کچھ ہم یسوع مسیح پر رکھیں گے تو ہماری زندگی میں بھی خدا بڑے بڑے کام کرے گا، اور خدا ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ ہدیہ اور دیا کی، ہدیہ کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے، خروج کی کتاب میں 25 باب پہلی 2 آیات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ کہنا
کہ میرے لیے نظر لائیں اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دے. سو عزیزو، ہدیہ فکس نہیں ہے، لیکن جو آپ مقرر کر دیتے ہیں، جو آپ ٹھہرا دیتے ہیں، جو چندہ یا ہدیہ، وہ اسی قدر دیں، لیکن دیں تو خوشی سے دیں، مجبوری سے نہ دیں اور برے کام کر کے بھی نہ دیں، خوشی کے ساتھ ہدیہ دیں. آپ خدمت کا حصہ بنیں. اور دہیکی، مجھے کس نے پوچھا دہیکی کس کی ہے؟ عزیزو، اخبار 27 باب اس کی 30ویں آیت پڑھ لیجئے گا، وہاں لکھا ہے اور زمین کی پیداوار کی ساری دہیکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے. ہاللیلویہ. کس کی ہے دہیکی؟ خداوند کی ہے، اور وہ خداوند کے لیے پاک ہے. عزیزو، آپ بھی آج سے یہ جانیں کہ آپ کو جو خدا نے اچھی جاب دی ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، اور جو بھی آپ کے کھیت کھلیان، درخت ہیں، پیداوار ہے، ریسورسز ہیں، ان سب ریسورسز پر 10% ٹائتھ جو ہے وہ خدا کی ہے، اور وہ خدا کے لیے رکھیں، خدا کے لیے پاک کریں. دہیکی کو کلام مقدس میں اٹھانے کی قربانی بھی کہا گیا ہے. گنتی 24-18 میں اس کا ذکر ہے، آپ پڑھ لیجئے گا. یہ اٹھائے جانے کی قربانی بھی کہتے ہیں اس کو. اور دہیکی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، اکثر پوچھتے ہیں، بھائی صاحب کتنی دہیکی ہونی چاہیے؟ میری تنخواہ ہے تو اتنی تنخواہ ہے تو کتنی ہو؟ یہ سمپل سا فارمولا ہے. اگر آپ 100 روپیہ کماتے ہیں تو 10 روپے خدا کے ہیں. اگر آپ 10,000 روپیہ کماتے ہیں تو 1,000 روپیہ خدا کا ہے. اگر 20,000 روپیہ کماتے ہیں تو 2,000 روپے خدا کے ہیں. یہ فارمولا 10%، یہ کسی اور نے نہیں فکس کیا، کسی پاسٹر نے، کسی ڈینومینیشن نے فکس نہیں کیا، یہ خدا نے فکس کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں دہیکی شریعت میں تھی، یہ پرانے عہد نامے میں تھی، نئے میں نہیں ہے. سو عزیزو، پرانے میں بھی ہے اور نئے میں بھی ہے. پرانے عہد نامے میں آپ نے بھی دیکھا، اخبار 30 باب اس کی 27ویں آیت میں، کہ خداوند بھی فرماتا ہے کہ زمین کی ساری دہیکی میری ہے. اور نئے عہد نامے میں اگر جائیں تو پولس رسول فرماتے ہیں کرنتھیوں میں، تیموتھیوس میں، کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. تو اس لیے گنتی 18 باب کو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کس کی ہے دہیکی؟ 18 باب 21ویں آیت سے، اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دہیکی، کتنی دہیکی؟ ساری دہیکی مورثی حصہ کے طور پر دے دی ہے. اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں گے، تانا ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں. سو میرے عزیزو، یہ دہیکی ہے خدا کی ہے، لیکن خدا کے مذبح پر جو کام کرتے ہیں، جو خادم ہیں، جو مقرر کیے گئے ہیں آپ کے لیے، خدا نے ان کو اس دہیکی کو الاؤ کیا ہوا ہے. جس طرح یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے، لیکن اس میں ایک قبیلہ تھا لاوی کا قبیلہ. باقی سارے قبیلوں کو کام کاج کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس قبیلہ کو کہا تھا یہ خیمہ اجتماع میں خدا کی خدمت کریں، باقی سارے کمائیں اور اپنا اپنا 10واں حصہ ان کو دیں تاکہ یہ خدا کے گھر کی خدمت کریں. اور نئے عہد نامے میں آپ دیکھیں تو پولس رسول فرماتے ہیں، پہلا تیموتھیوس 5ویں باب میں اس کی 17-18 آیت میں، جو بزرگ اچھا انتظام کرتے، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، 2 چند عزت کے لائق ہیں. کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. دیکھیں عزیزو، جو اس پلیٹ فارم میں، اس چرچ میں جہاں آپ جاتے ہیں، وہاں کام کرتا ہے، وہاں محنت کرتا ہے، آپ کے لیے گھٹنے ٹیکتا ہے، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، یہ دہیکی خدا نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس کا، خدا کا کلام کہتا ہے وہ اس کا حقدار ہے. اور کیوں خدا کو دینا یہ ضروری ہے؟ کچھ نے مجھ سے سوال کیا کہ محنت تو میں کرتا ہوں لیکن میں خدا کو کیوں دوں؟ کہاں لکھا ہے؟ استثنا
8 باب کی 17 اور 18 آیت میں لکھا ہے، اب پڑھ لیجئے گا. اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے. آج لوگ کہتے ہیں تو جی میں تو ڈبل ڈیوٹیاں کر کر کے، میں تو جی بڑی محنت کر کر کے، ایکسٹرا کام کر کر کے میں دولت کمائی ہے، اور میں بڑی محنت کرنا، میں ایسے کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں. اور بھائی خدا کا کلام یہ کہتا ہے اپنے اوپر مت ترساؤ، اپنے آپ کو مت اس بات کے لیے کہو کہ میں ہی سب کچھ ہوں. نیور. اگر خدا آپ کو ہمت نہ دے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی کچھ ہیں، اگر خدا نے آج آپ کو اس کا قابل بنایا ہے، آپ کو تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، کام کرنے کی توفیق دی ہے، اچھی جاب دی ہے، تو آپ اس کمائی میں سے خدا کو کبھی مت بھولیں. ہم خدا کو بھول جاتے ہیں لیکن خدا ہمیں نہیں بھولتا، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی اور قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا کہ آج کے دن ظاہر ہے. یعنی قسم وہ تھی کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے ہو اور تم مجھ کو ٹھگتے ہو. یعنی وہ وعدہ تم پورا نہیں کرتے جو باپ دادا سے کیا گیا تھا، اور کہتے ہو کس بات میں ٹھگا؟ دے یکی میں اور ہدیے میں تم لوگ مجھے ٹھگتے ہو. اور یہ دے یکی جو ہے یہ شریعت میں نہیں، شریعت سے بھی بہت پہلے کیا ہے، شریعت سے بہت پہلے کی ہے دے یکی. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے سارے مال کی دے یکی دی تھی ملک صدق کو. وہ بادشاہ بھی تھا اور وہ کاہن بھی تھا. اس نے جب فتح پائی تو خوشی کے ساتھ ابراہیم نے اپنے سارے مال کی دے یکی دی تھی. یعقوب نے دی تھی دے یکی، یہ شریعت سے پہلے تھے. اور نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل 23ویں باب کی 23ویں آیت میں اس کو لازم قرار دے دیا ہے. اس نے یہودیوں کو کہا کہ دیکھو تم پودینے اور سونف اور زیرہ پر تو دے یکی دیتے ہو، مگر انصاف، رحم اور ایمان نہیں کرتے. اور آگے کیا خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں؟ لازم تھا. عزیزو یہ ورڈ لازم جو ہے یہ اس کے ضمن میں آتا ہے جس کو فرض کہتے ہیں. اٹل یعنی کوئی معافی نہیں، لازم تھا یعنی فرض تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم وہ بھی کرتے اور یہ بھی نہ چھوڑتے. اس لیے نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے دے یکی کو منسوخ نہیں بلکہ لازمی قرار دیا ہے. اور پھر یہ خداوند کو کس نے سوال کیا؟ دے یکی خداوند تک کیسے ہم پہنچا سکتے ہیں؟ آج دے یکی دیتے ہیں جب لوگ اپنے اپنے خیالات کے مطابق دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی میں تو دے یکی کے ٹکڑے کر لیتا ہوں، میرے 4 پاسٹر صاحبان واقف ہیں، میں 2.5% ان کو دے دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے جی میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے جب کوئی فنکشن ہوتا ہے میں اس میں دے دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں سال کی جمع کرتا ہوں اور جب چرچ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے میں تب دے دیتا ہوں. عزیزو یہ میرا خیال ہے، یہ آپ کا خیال ہے، مگر خدا کہتا ہے شریر اپنے خیالات کو ترک کر دے. کلام مقدس میں یسایہ 55:8 میں لکھا ہے اپنے خیال سے نہیں، کیونکہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں ہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں. جو خدا نے مقرر کیا ہے اور جیسا خدا نے مقرر کیا ہے ویسا دے. 3 دوستوں کی ایک سٹوری ہے، یہ ایک امیجنری سٹوری ہے، بائبل سے نہیں ہے. 3 دوست آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں دے یکی کے بارے میں. ایک کہتا ہے یار تم دے یکی دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. دوسرا کہتا ہے میں بھی دیتا ہوں. تیسرا کہتا ہے واہ جی واہ، ہم تو پھر تینوں ٹریک پہ ہیں، دے یکی دیتے ہیں. اس نے کہا تم کیسے دے؟ پہلے نے کہا تم کیسے دیتے ہو؟ کہتا ہے میں کیسے دیتا ہوں، میں جب مجھے سیلری ملتی ہے میں نیچے ہانڈی رکھتا ہوں اور ایسے پھینکتا ہوں، جو ہانڈی کے اندر گر جاتے ہیں وہ میں رکھ لیتا ہوں، جو باہر گرتے ہیں وہ میں خدا کو دے دیتا ہوں. کہتے ہیں اچھا ویری گڈ جی، بڑا اچھا طریقہ ہے. دوسرا کہتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو دے یکی کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، کچھ بیواؤں کو، کچھ یتیموں کو، کچھ فقیروں کو، کچھ راہ چلنے والے مانگنے والوں کو میں دے دیتا ہوں.
اس نے کہا اچھا. تیسرا کہتا ہے یار تم ٹھیک کرتے ہو لیکن میرا طریقہ تم سب سے الگ ہے اور اچھا ہے. کہتا کیا؟ کہتا خدا کہاں ہے؟ کہتا خدا اوپر ہے. تو کہتا جب مجھے سیلری ملتی ہے میں اپنی سیلری ساری اوپر پھینکتا ہوں. خدا کہتا ہوں جو تیرا تو رکھ لے، جو تجھے نہیں چاہیے وہ مجھے دے دے. خدا اس کو برکت دے کے مجھے دے دیتا ہے، سارے ہی میں رکھ لیتا ہوں اور خرچ کرتا ہوں. سو عزیزو، سب کے خیالات الگ الگ ہیں اور خدا کہتا ہے تیرے خیال تو اپنے پاس ہی رکھ. تیرے خیال تیرے ہیں، میرے خیالات اس سے بہت فرق ہے. دے یکی اپنے خادم کو دے. جس چرچ میں آپ جاتے ہیں، جس کے آپ ریگولر ممبر ہیں، جو آپ کو کلام کی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے، جو آپ کے لیے گھٹنے ٹیکتے ہیں، دے یکی اس کو دیں. اب کہاں دے یکی نہیں دینی چاہیے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے 2 باب اس کی 2 آیت میں، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے. سو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاک کر ڈالیں گے. اور بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی. وہ لالچ کی باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے. جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے، اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، ان کی ہلاکت سوتی ہے. سو عزیزو، یہ لوگ کہلاتے تو پاسٹر ہیں، ان کے ہاتھوں میں بائبل بھی ہے، خدا کا کلام بھی ہے، مگر ان کے دل میں خدا نہیں ہے. ان کے منہ میں زبان اژدہا کی ہے. یہ غلط قسم کے پروجیکٹ سے لوگوں کو اپنے نفع کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں ایسے خادموں کو دی گئی دے یکی I'm sorry to say خدا کے پاس نہیں پہنچتی. یہ ایسے لیٹر باکس ہیں جو ڈی ایکٹیویٹ ہیں، جہاں آپ خط ڈالیں گے تو یہ وہیں رہ جائے گا، منزل تک نہیں پہنچے گا. کیسے خادموں کو دیں؟ کہاں دینے چاہیے؟ 1 تموتھیوس 5 باب میں لکھا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، وہ 2 چند عزت کے لائق ہیں. ان کے ساتھ آپ میل ملاپ کریں، ان کے ساتھ آپ روابط کریں. وہ ایکٹیو ہیں، وہ کنیکٹڈ ہیں خدا کے ساتھ. آپ کی دے یکی ڈائریکٹ خدا کے پاس پہنچے گی. اور پھر دے یکی کو اپنی فیملی کے ساتھ، یعنی آپ دیں، آپ کے بچے نہ دیں، آپ کی اولاد نہ دیں، ابھی سے اولاد کو بھی سکھانا شروع کریں. یہودی اپنی اولاد کو بھی یہ سکھاتے ہیں. پاکٹ منی سے بھی دے یکی پوری فیملی مل کر جوڑے اور اپنے چرچ میں دے یکی دے. اور کتنی دے یکی؟ ملاکی 3:10 میں لکھا ہے پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. یہ بائبل مقدس میں ورس ہے جس میں خدا نے خود اپنے بارے میں کہا کہ مجھے ٹیسٹ کرو، میرا امتحان کرو کہ میں تم پر آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے گی. عزیزو، خدا کی برکت کثرت سے نازل ہوتی ہے. اور جھوٹے جتنے بھی ہیں خادم جو اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، جو صرف ایڈورٹائزمنٹ اور کاروبار بنائے بیٹھے ہیں، ان کو مت دیں. خدا کے اوریجنل خادم کو پرکھ کر دیں تاکہ دے یکی خدا تک پہنچے. اور جو آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، آپ کو، آپ کے بچوں کی فکر کرتے ہیں، راتوں کو آپ کے لیے جاگتے ہیں، ان کے لیے دیں. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے، پالوس رسول فرماتے ہیں عبرانیوں 13:17 میں اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے کام کریں نہ کہ رنج کے ساتھ، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں. عزیزو، وہ آپ کے لیے جاگتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، آپ کی فکر کرتے ہیں. ان کے ساتھ شیئرنگ کریں، ان کو دے یکی دیں، خادموں کو دیں دے یکی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھائیں، بڑا لذیذ کھانا آپ کو ملتا ہوا، آپ روز وہاں جائیں کھانا کھانے، لیکن بل دینے کے لیے آپ کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں چلے جائیں. کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں.
جس ہوٹل میں آپ کو کھانا ملتا ہے وہیں پہ آپ کو بل دینا پڑے گا. جس چرچ میں آپ کو بائبل کی تعلیم ملتی ہے، روحانی خوراک ملتی ہے، وہیں پہ آپ خدا کا حصہ بھی دیں، شکر گزاریاں بھی وہاں پہ دیں، تاکہ اس چرچ میں خدا کہتا ہے میرے گھر میں خوراک ہو، اس چرچ میں برکت آئے، اور وہ برکتیں آپ تک ٹرانسفر ہوگی، وہ برکتیں آپ تک جائیں گی، اس برکتوں سے آپ اور آپ کے گھرانہ برکت پائیں گے. اور کس نے پوچھا دہیے کہ کب دینی چاہیے؟ یہ کہتا ہے میں تو جی سارا سال پیسے جوڑتا ہوں، اور پھر جب بڑا کو پروگرام چرچ میں ہوتا ہے میں پھر دیتا ہوں. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ہاں میں جوڑتا ہوں لیکن میری اپنی کوئی مصیبت آ جائے تو پھر میں وہاں پہ بھی لگا دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے جی میں تو سارے کام کر لینے کے بعد اینڈ میں خدا کو دیتا ہوں. عزیزو، میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو مرغی کھانا پسند ہے تو مرغی کے پاؤں کاٹنے سے تو آپ مرغی کو حلال نہیں سمجھیں گے کہ نہیں پنجے کاٹ دیں یا مرغی حلال ہوگی. نہیں، اس کی گردن ذبح کرنے سے مرغی حلال ہوتی ہے. اور یہ اناٹمی آپ دیکھ لیں، اس کی ہین اناٹمی کو پڑھ لیں، اس کا 10th پارٹ جو ہے گردن جسم کا 10واں حصہ ہے. جب آپ اس کو ذبح کریں گے تو آپ کے لیے حلال ہوگی. اگر اس کے سر پہ ڈنڈی ماریں گے وہ مر جائے گی پر حلال نہیں ہوگی، اور وہ حرام آپ نہیں کھا سکتے. جب سیلری میں سے بھی آپ 10واں حصہ نکالتے ہیں تو سیلری حلال ہو جاتی ہے، آپ کی آمدن حلال ہو جاتی ہے. اگر اس پہ ڈنڈی مارتے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گی، بیماریوں کا باعث بنے گی، تنگیوں کا باعث بنے گی، آپ کے خاندان کے لیے مصیبتوں کا باعث بنے گی. اور اگر آپ ٹائٹ نکالیں گے، دہیے کی نکالیں گے، اور کب نکالنی ہے؟ امثال 3:9 میں لکھا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. پہلے پھل ادھر ATM میں جائیں، نکالیں، پہلے دعا کر کے خداوند کا حصہ خداوند کے لیے رکھیں اور خدا کے گھر میں جا کے دیں، تاکہ وہاں پہ کلام کہتا ہے خوراک آئے، وہاں سے بلیسنگز ٹرانسفر ہو، وہاں سے آپ کے خاندان میں برکت آئے. 10ویں آیت میں پڑھا اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ امثال 3:10 میں یوں تیرے کھتے خوب ہرے بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. ہاللیلویہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو دہیے دیتا ہے شخص اس کو خوشحال کہتا ہے، تب تو خوشحال ہوگا، خوشحال دل کشا مملکت اور خوشحال گھرانہ ہوگا. اور جو ٹھگ ہیں، جو ملاؤن ہیں، جو لعنتی بن جاتے ہیں، ان کی پیداوار کو ٹڈیاں کھا جاتی ہیں، ان کے طاقتستانوں کے پھل کچے جھڑ جاتے ہیں، ان کے لیے آسمان بند ہو جاتا ہے. لیکن جو خدا کو وقت کے مقررہ پر دیتے ہیں، جیسے ملاکی میں لکھا ہے کہ پوری دہیے کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، 10ویں آیت 3:10 میں، تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچے کھول دوں گا، کر برکت برساؤں گا یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا جو تمہارے زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے، اور تمہارے طاقتستانوں کا پھل کچا نہ جڑے. رب الفاج فرماتا ہے. سو عزیزو، ٹائٹ، آفرنگ، شکر گزاریاں آپ اپنے خادم کو اپنے چرچ میں دیں، اور پھر خدا کی بلیسنگز کو دیکھیں. خدا آسمان کھولے گا، اور خدا جب اپنے آسمان کے دریچے کھولتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ ڈوب جاتے ہیں. نوح کے دور میں جب خدا نے آسمانی کھڑکیاں کھولی تو زمین پر 40,000 50,000 فٹ اونچے پہاڑ جو ہے کیٹو جیسے پہاڑ، یہ بھی ڈوب گئے تھے. آپ کی زندگی میں بڑی بڑی بیماریوں کے پہاڑ، تنگیوں کے پہاڑ، قرضوں کے پہاڑ، لعنتوں کے پہاڑ، ابلیسی پہاڑ، کوئی بھی پہاڑ ہے چاہے وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، جب خدا آپ کے لیے آسمان کھولے گا تو یہ سارے پہاڑ ڈوب کر غرق ہو جائیں گے، اور آپ کی لائف کی کشتی بہترین برکت کی موجوں پر تیرنے لگے گی، کیونکہ آپ نے خدا کو آزما لیا ہے. خدا نے آپ کے لیے برکتیں کھول دی ہیں، اور خدا جب دیتا ہے تو وہ کثرت سے دیتا ہے. وہ برکت دینے والا خدا ہے، وہ کبھی نہ پیچھے ہٹنے والا خدا ہے. اور یاد رکھیں خدا سے لینے کے 2 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں. ایک پہلا طریقہ ہے مانگو
تو تم کو دیا جائے گا۔ جب آپ مانگتے ہیں تب بھی خدا دیتا ہے، لیکن ایک اور بھی طریقہ ہے، دوسرا طریقہ ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ یہ ایسا زبردست طریقہ ہے، میں نے اپنی لائف میں اس کو آزمایا ہے۔ آپ ادھر سے دیتے جائیں ادھر سے ملتا جائے گا، ادھر سے دیتے جائیں ادھر سے ملتا، آپ دیتے دیتے تھک جائیں گے لیکن آنا تھکنا نہیں آئے گا، پیچھے سے بند نہیں ہوگا۔ جیسے اس بیوہ نے کو خدا کے خادم نے کہا تو پورے محلے سے برتن عاریت لے لے، ادھار لے لے، اس کے برتن کم ہو گئے، وہ تیل بھر بھر کے برتن سارے ختم ہو گئے، پر پیچھے سے آنے والی برکت کبھی نہ ختم ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی برکتیں بھی ختم نہیں ہوں گی، آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، بلیسنگز بڑھتی جائے گی، آپ کی اولاد بلیس ہو جائے گی، آپ تعلیم و تربیت میں آپ کی اولاد ترقی کر دے گی، فرما برداری میں آپ کی اولاد ترقی کرے گی، آپ کا کاروبار بلند ہو جائے گا، آپ کا سٹیٹس بلند ہو جائے گا، آپ کا رتبہ بلند ہو جائے گا، کیونکہ آپ قرض لینے والے نہیں قرض دینے والے بن جائیں گے، اور خدا آپ کو کثرت سے بلیس کرے گا۔ اور جو دے یقین نہیں دیتا وہ ہائے میں مر گیا، میرا تو پیسہ کدھر جا رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کے طاقت ستھانوں کو ٹڈیاں اجاڑ دیتی ہیں، اس کی فصلوں کو ٹڈیاں اجاڑ دیتی ہیں، وہ ملعون ہو جاتا ہے، وہ لعنتی ہو جاتا ہے، اس کے گھر سے برکت اڑ جاتی ہے، وہ قرضوں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جو دے یقین دیتا ہے اس کے زندگی ہاللیلویہ خدا کی تعریف سے بڑھ جاتی ہے، اس کے کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اس کے بینک بیلنس بڑھتے ہیں، اس کے گھر سے بیماریاں نکل جاتی ہیں، ٹڈیاں بھاگ جاتی ہیں، اور اس کے خاندان میں اس کی عزت ہوتی ہے، اس کے بل خدا دیتا ہے، اس کی ہر چیز پر خدا برکت دیتا ہے۔ آج سے آپ نے اگر دے یقین پہلے نہیں دی اور کسی کی باتوں میں آ کر یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پاسٹرز اس قابل نہیں ہیں، تو ڈھونڈیں جو قابل پاسٹر آپ کو لگتا ہے، آپ اس کو دیں، لیکن دینا شروع کریں، کیونکہ جب آپ دے یقین دیں گے تو آپ کی زندگی میں برکت آئے گی۔ اگر دے یقین نہیں دیں گے تو آپ ملعون اور لعنتی ہو جائیں گے۔ اس لعنت سے بچ جائیں اور لالچی نہ بنیں۔ دولت پرست کا خدا کی بادشاہی میں جانا ناممکن ہے۔ کسی گھر میں گیا، انہوں نے کہا جی ہمارے گھر سے پیسے چوری ہو گئے۔ میں نے کہا کتنے؟ انہوں نے کہا 12,000 روپیہ۔ وہ انہوں نے ڈاکٹر کی فیس کے لیے رکھا ہوا تھا، اگر گھر میں کوئی بیماری آ جائے گی تو ہم ڈاکٹر کے لیے پہلے سے رکھتے ہیں۔ کسی نے گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے رکھے ہوئے تھے، ان کے بھی ہو گئے۔ سو عزیزو ہم خود دعوت دیتے ہیں مصیبتوں کو، ہم ان پیسوں کو خود رکھتے ہیں کہ یہ مصیبت کے لیے، تاکہ مصیبت آئے اور یہ پیسہ لگے۔ آپ ایسے کام نہ کریں، آپ زندہ خدا کا حصہ پہلے نکالیں تاکہ مصیبتیں آپ کی زندگی میں کبھی نہ آئیں، اور آپ ملعون نہیں بلکہ دلکشا مملکت ہو جائے۔ اپنی جیب کو تبدیل کریں۔ ایک خدا کے خادم ہے مبشر انجیل ایچ اسپرجن، کہتے ہیں کسی بھی شخص کا سب سے آخر میں تبدیل ہونے والا حصہ اس کی جیب ہوتا ہے۔ سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے پر جیب تبدیل نہیں ہوتی، جیسے اس شخص کا جو یسوع کے پاس آیا تھا، وہ سارے حکم مانتا تھا، مگر جب دولت کی باری آئی وہ مایوس ہو گیا۔ جب دینے کی باری آتی ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہم خادموں کو باتیں کرتے ہیں۔ عزیزو خادموں کو باتیں نہ کریں، اپنی برکت نہ روکیں، آپ خدا کی راہ میں دینا شروع کریں۔ اور اپنی جیب، ہیکل میں بہت سے لوگوں نے دیا لیکن ایک نے اپنی جیب ہی الٹ دی، جس کے بعد 2 دمڑیاں تھیں اس نے وہی دے دی، اپنے کھانے پینے کا بھی نہ سوچا، لیکن یسوع نے اس کی برکت کو بائبل مقدس میں تحریر کروا دیا کہ آج بھی آپ جب دیں گے تو آپ کی بلیسنگ بڑھ جائے گی۔ اور بڑا آسان سا فارمولہ ہے، جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا، اور جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کاٹے گا، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن دوسرا کرنتھیوں 9 باب 6، 7، 8 آیت میں لکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ سو عزیزو جب خدا دیتا ہے، جس طرح اس نے کہا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، تو وہ اچھے پیمانے سے دیتا ہے، داب داب کر دیتا ہے، ہلا ہلا کر دیتا ہے، تمہارے پلے میں ڈالتا ہے، اور اس کا دیا
کبھی کم نہیں ہوتا، اس کا دیا بڑھتا ہے۔ سو آپ بھی اچھے پیمانے سے خدا کے گھر میں دیں، بھر کر دیں، داب کر دیں، پوری دائیکی اور شکر گزاریاں خدا کو دیں۔ خدا آپ کے لیے آسمان کے دریچے ڈیوائن بینک میں خدا آپ کے لیے برکت دے گا۔ اور زبور 34 اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے، وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے وہ مبارک ہے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت دے اور ہمیشہ آپ کو بلندیوں پر لے کر آئے اور آپ کو اپنے میں بڑھنے کا فضل عطا کرے۔ آپ اگر دہ یقین نہیں دیتے تو عزیزو اس کلام کے وسیلہ سے آپ دینا شروع کریں، آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ آپ قرض لینے والے نہیں، قرض دینے والے بن جائیں گے۔ سو SGCM چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ایک نئے میسج کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔